السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس شاید پاکستان کی عسکری تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی پریس کانفرنس تھی، کیونکہ آج کی پریس کانفرنس کا بظاہر موضوع سیاسی نہیں تھا بلکہ دہشت گردی تھا، لیکن اس میں عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، سب سے پہلے تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ افواج پاکستان ہم عوام کا ادارہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے حلف میں شامل ہے کہ یہ سیاست میں کسی طرح حصہ نہیں لیں گے، مداخلت نہیں کرے گی سیاست میں۔ اس سے بڑی مداخلت ہو ہی نہیں سکتی کہ عوام کا ادارہ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ بڑا خطرناک سیاسی بیانیہ ہے۔ آج میں آپ کو اس پریس کانفرنس میں بولے گئے جھوٹ بتاتا ہوں، اس کا تیا پانچا بھی کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ گیم دیکھیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہم عوام کو آج پھر بے وقوف بناتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پریس کانفرنس ارینج ہوتی ہے عین 9 مئی سے پہلے، لیکن اس پریس کانفرنس میں ڈی جی صاحب ایک لفظ بھی 9 مئی کا نہیں بولتے۔ پریس کانفرنس ختم ہو جاتی ہے، جو ان کی طرف سے بریفنگ ہوتی ہے، پھر ہوتا ہے سوالات کا سلسلہ شروع، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ سوالات کو آج کی بریفنگ پر محدود رکھیے گا۔ زبردست سکرپٹ چل رہا تھا، اور میں ایمانداری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دل میں عزت پیدا ہونا شروع ہوئی کہ شاید فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو ہم انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ ملک کے کروڑوں لوگ ملک دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں، ملک کے خلاف ہیں، شاید اس سے ملک تباہ ہو رہا ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے اندر یہ امید پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آئی ایس پی آر کے ساتھ تمام سوالات فکس ہوتے ہیں، وہی لوگ سوالات کرتے ہیں، انہی کو اجازت ہوتی ہے جن سے پہلے سے سوالات طے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے میری خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا سوال ہوتا ہے وہ بھی غیر سیاسی ہوتا ہے، میری خوشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ شاید غیر سیاسی ہونے جا رہے ہیں۔ پھر آتا ہے تیسرا سوال ڈائریکٹ 9 مئی پر، اور میری خوشیوں کا محل جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے، اور پھر مجھے ساری کہانی کا ایک سین سمجھ آتا ہے کہ کیسے بند کمروں میں چند لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یار عوام کو بے وقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اس بار پریس کانفرنس میں ذکر ہی نہیں کریں گے کسی 9 مئی کے سانے کا، کسی سیاسی جماعت کا، تو ہم اپنے نیوٹرل ہونے کا پہلے ڈرامہ رچائیں گے، پھر ہم ایک دم سوال نہیں کروائیں گے 9 مئی کا، بلکہ تیسرا یا چوتھا سوال 9 مئی کا کروائیں گے۔ تو طے یہ ہوا کہ تیسرا سوال 9 مئی کا کروائیں گے، اس سے عوام کو یہ لگے گا کہ یار ہم تو نہیں چاہتے تھے پر سوال آ گیا، بڑی آزاد یہاں پر صحافت ہے، کسی کو ننگا ہونے کا ڈر نہیں ہے، کسی کو قتل ہونے کا ڈر نہیں ہے، کسی کو تشدد کیے جانے کا ڈر نہیں ہے، کوئی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا، تو ہم تیسرا سوال رکھ لیتے ہیں اور عوام کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب تیسرا سوال ہوتا ہے تو بند کمروں میں بیٹھے لوگوں نے یہ بات نہیں سوچی کہ عوام بڑی سمجھدار ہو گئی ہے۔ پھر جو سورہ حجرات کی آیت پڑھی گئی کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ یا قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تم پچھتاتے رہو۔ تو ابھی جو آپ نے کیا، ہم بھی ظاہر ہے اس کی تحقیقات کرنے والوں میں سے ہیں، ہم تو کسی سیاسی جماعت کے بیانیے پر یقین نہیں کرتے، کسی ایون عسکری ادارے کے بیانیے پر یقین نہیں کرتے، کسی عدلیہ کی لائیو سٹریم پر یقین نہیں کرتے۔ ہم اپنی تحقیق خود کرتے ہیں کیونکہ ہم قرآن پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، کر پاتے ہیں یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ایک دم ڈی جی صاحب اشارہ کرتے ہیں اور ایک پوری سلائیڈ چل پڑتی ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ عوام جو احتجاج کر رہے ہیں یا عوام کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، کوئی پتھر ہے، وہ پوری ایک سلائیڈ چل پڑتی ہے۔ اس میں شاندانہ گلزار کو دکھایا جاتا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو دکھایا جاتا ہے، شہریار افریدی کو دکھایا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کا، تو یہ 5-10 منٹ کی یہ سلائیڈ کیسے تیار ہو گئی ویڈیو والی؟ مجھے بتائیں، آپ کو کیسے پتا تھا یہ سوال آئے گا آپ پہ، جبکہ آپ نے تو آرڈر دے دیا تھا کہ کوئی بھی سیاسی سوال نہیں ہوگا۔ تو فکس میچ کا یہ پہلا اظہار تھا ان کی طرف سے کہ میچ فکس ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک سوال فکسڈ ہوا، فلاں نے مذاکرات کا بیانیہ بنایا ہے تو فلاں کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی تاریخیں دے رہے ہیں باہر آنے کی، فکس سوال تھا۔ اس کا جواب یہ آیا کہ صدقے دل سے معافی مانگنے پڑے گی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا کہنا پڑے گا، باقی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہی سوشل میڈیا، یہی بات
کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ معافی مانگو 9 مئی کی. مطلب ہمارا بیانیہ ہے, ہم پھنس گئے ہیں اس بیانیے میں, معافی مانگ لو تو ہمارا بیانیہ بچ جائے گا. یہی تو سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا. آج آپ نے لائیو تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان عوام کے سامنے ہی نہیں بلکہ میڈیا پہ آ کے یا عوامی بیان دے کے یا اخبارات میں بیان دے کے کہیں کہ ہاں ہم معافی مانگتے ہیں, 9 مئی کو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم نے تسلیم کر لیا ہے. پھر آپ نے کہا کہ 8 فروری جو الیکشن ہوئے اس میں سیاسی جماعت کو 18 ملین ووٹ پڑا, 1 کروڑ اور 81 لاکھ ووٹ پڑا, یعنی 31% ٹوٹل ووٹ کا تحریک انصاف کو پڑا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مخالف 70% لوگوں کو ووٹ پڑا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا تو یہ بیانیہ نہیں ہے کہ عوام کی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہے. پارلیمانی جمہوریت ایسے چلتی نہیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ووٹ کتنا پڑا ہے. نمبر 2, تحریک انصاف کو 18 ملین نہیں 30 ملین ووٹ پڑا ہے. اس کے بعد دھاندلی پہ آپ مانتے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ فورم پر جائیں. فورم کون سا ہے؟ ہائی کورٹس. ہائی کورٹس کی حالت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اداروں پہ الزام نہ لگائیں بلکہ متعلقہ فورمز پر جائیں. اب سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب, افواج کی سیاست اور عدلیہ میں مداخلت کی گواہی قانونی اور آئینی فورمز ہی تو دے رہے ہیں. جن قانون اور آئینی فورمز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اجتماعی خط لکھ کر آپ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں قانونی اور آئینی فورمز پر جاؤ, جبکہ سارے قانونی اور آئینی فورمز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ادارے فیصلہ ہی نہیں کرنے دے رہے. تو کب کس چیز کا فیصلہ ہوگا, کیسے فیصلہ ہوگا, کیسے پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن چوری کیا ہے 9 فروری کو یا نہیں؟ اور آپ کا یہ کہہ دینا کہ 8 فروری کو اگر ووٹ پڑ گیا اس جماعت کو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فوج کے مخالف ووٹ پڑا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ فوج مخالف ووٹ نہیں پڑا, یہ ووٹ اس بندے کے حق میں پڑا ہے آپ نے جس کے خلاف آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ اس کا نام نہیں لینا, اس کو بانی پی ٹی آئی کہنا ہے, عمران خان نہیں کہنا. آپ نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ اس کا نام نہیں لینا. عوام نے اس کو ووٹ دیا 3 کروڑ, ٹوٹل 6 کروڑ ووٹوں میں سے 3 کروڑ ووٹ عوام نے عمران خان کو دیا. یعنی یہ جو آپ کا آرڈر تھا اس کو پاؤں کے نیچے رون دیا. پھر شاندانہ گلزار کا آپ نے نام لینے کی بجائے ویڈیو میں دکھایا کہ وہ کہہ رہی ہیں عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, اور آپ نے اس کو بھی بطور ملزم 9 مئی کے دکھایا. کہ آپ کو پتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار کی لیڈ سے وہ جیتی ہیں اپنی سیٹ. آپ یہ بھی کہہ دیں کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو عوام انہیں ووٹ کیوں دیتی؟ آپ نے شہریار افریدی کو بطور ملزم دکھایا اپنی ویڈیو میں. کیا شہریار افریدی ایم این اے بن کے نہیں آیا عوام کے ووٹوں سے؟ تو عوام نے تو آپ کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے. پھر ڈاکٹر یاسمین راشد جن کو آپ نے مین کلپریٹ دکھایا, جنہوں نے کہا کہ ہم کور کمانڈر جا رہے ہیں, کیا آپ کے پاس یہی ایک آڈیو ثبوت ہے؟ کیا ایسی 3-4 ویڈیوز موجود نہیں ہیں جہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی نے اندر نہیں جانا, ہم یہاں پر پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں؟ آپ نے وہ کیوں نہیں چلائیں؟ لیکن اس سب کے باوجود وہ خاتون جیل میں بیٹھ کے آپ کے تاحیات قائد آپ کے لیڈر کو شکست دے چکی, یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں آپ کو فارم 47 تیار کرنا پڑا. تو عوام نے تو مسترد کر دیا آپ کا سارا بیانیہ. اگر 3 بڑے ملزم آپ نے دکھائے ہیں اپنی پروپیگنڈا ویڈیو میں, ان تینوں کو تو عوام نے جتا دیا ہے. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ اپنی مرضی کا کوئی شہر چوز کریں, وہاں پہ براہ راست کیمرے لگائیں, سب پولنگ سٹیشن پر لائیو کیمرے چلائیں, عوام ہر لائیو فیڈ دیکھے, وہاں پہ 9 مئی کے اوپر فیصلہ کروا لیں کہ عوام آپ کے بیانیے پر یقین کرتی ہے یا عمران خان کے بیانیے پر. آپ ذرا ووٹنگ کروائیں. دیکھیں, آج قاضی نے بھی کہا کہ راولپنڈی کے کمشنر نے جھوٹ بولا اور بغیر تحقیقات کے وہ یہ کہہ رہے تھے. چلے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی نے جھوٹ بولا, جہاں پہ آپ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے راولپنڈی کے تمام اضلاع میں آپ ریفرینڈم کروا لیں کہ 9 مئی کے اوپر کس کا بیانیہ سچا ہے. لیکن ایسے نہیں جیسے آپ الیکشن کرواتے ہیں, ہر چیز کی لائیو فیڈ ہوگی, میڈیا کو اجازت ہوگی اندر جانے کی, یوٹیوبرز کو اندر جانے کی اجازت ہوگی. اگر عمران خان ہار جائیں, عمران خان سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں, معافی مانگیں گے پبلک میں, لیکن اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو دوسری پارٹی کے تمام ٹاپ کے لوگ مستعفی ہو کے گھروں میں جائیں. پھر آپ نے کہا کہ 9 مئی کے ہونے کے بعد عوام کو احساس ہو گیا اور عوام نے اس ٹولے کا ساتھ چھوڑ دیا. سو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد دوبارہ اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا, اس کا یہ مطلب ہے کہ عوام نے ساتھ چھوڑ دیا. 8 فروری کو 3 کروڑ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی باہر نکلے گا ہم اس پر دہشت گردی کے مقدمے بنائیں گے, اس کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا لیں گے, کسی کو چھوڑیں گے نہیں,
تو آپ لوگوں کے اپنا غصہ دبا کے گھر بیٹھنے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو لوگ آپ کی آئین شکنی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے اب اس طرح کے بیانیے جو ہیں وہ بن نہیں سکتے۔ تو اور بھی آپ نے شیر افضل مروت کے حوالے سے بات کی کہ یہ ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے حوالے سے جو شیر افضل مروت نے بیان دیا تھا، تو آپ نے باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے اس بیانیے کو کنڈیم کیا تھا، لیکن آپ نے جان بوجھ کے شیر افضل مروت کے بیانیے کا ذکر کیا، عمران خان کا بیانیہ نہیں بیان کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہوئے ہیں جن پر انشاءاللہ میں اگلی کسی ویڈیو میں ضرور بات کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔